पनामा केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। JIT की तहकीकात पर सबकी निगाहें लगी हैं। पंजाब हुकूमत दावों के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम क्यों? सियासी जमातों के इत्तेहाद में असल रुकावट कौन है? मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ कहां खड़ी है? पूछेंगे मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है। एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो मसाइल बड़े अहम हैं। एक पनामा लीक्स की वजह से हुकूमत को चैलेंज नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ डॉन लीक्स का मामला भी काफ़ी गंभीर है। हुकूमत को इस वक्त कितने बड़े चैलेंज का सामना है? एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ नज़र आ रहा है, वो ये कि अपोजिशन में वो यूनिटी नहीं है जो कि एक हुकूमत को बाकायदा बहुत ज़्यादा ख़तरा दिखा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कोशिश की है कि एक ग्रैंड अलायंस बनाए, मगर उस ग्रैंड अलायंस में भी मेजर पार्टीज़ इस वक्त तक शामिल नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए। अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में कौन कौन सी जमातें आपको इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही हैं? बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इलाही साहब। थैंक यू वेरी मच, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मेहरबानी। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो जो इस वक्त दो मामलात का मैंने जिक्र किया, डॉन लीक्स का ख़ास तौर पर सिविल मिलिट्री रिलेशन का डायरेक्ट ताल्लुक़ है इससे। आप फोर फ्रंट पे रहे हैं, आपने देखा है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन पे क्यों बार बार ये लेबल लग रहा है कि मिलिट्री के साथ ताल्लुकात में कोई ना कोई पेचीदगी ज़रूर आती है? ये देखें, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई हर दफ़ा होता है और हर एक से होता है। जो भी नया चीफ आता है, ये मियाँ साहब का ये पुराना प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ना तारीख़ से सबक सीखा है, ना अपनी गलतियों से सबक सीखा है। फिर वही गलती करते हैं 2 साल के बाद जो पहले इन्होंने की होती है। इसमें आप देखें, ये हमारे मुल्क का अदारा है, अफवाज पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का अदारा है। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो चुके हैं और फ़ौज के ऊपर तो हर वक्त हर दौर में हमले होते रहे हैं, करते रहे हैं और फिर उसके नताइज भी सामने आते रहे हैं। और अगर ये समझ लें कि इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको ज़िम्मेदारी दी है तो इन्होंने ख़ुद डिलीवर करना है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। ये दूसरे अदारों में जो देखना और खलल डालना, इससे अपना वक्त बर्बाद करना और वो एक बात का जो सबूत सामने आता है कि पावर हंगरी बहुत है, कि हर वक्त ही इनके पास हर पावर रहे, इनके पास जुडिशरी की पावर रहे, इनके पास फ़ौज की पावर रहे और फिर ये जो मर्ज़ी करते फिर। एक दफ़ा जब ये हैवी मैंडेट आया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नज़ीर नाजी साहब उन दिनों वो स्पीच राइटर भी थे, तो अक्सर वो और भी लोग हमें कहने लगे जी कि इस दफ़ा तो कमाल ही हो गई है कि मियाँ साहब को अमीरुल मोमिनीन बनाने जा रहे हैं और ये खुदा के लिए ये क्या किस तरफ जा रहे हैं ये। उस वक्त हम इकट्ठे ही थे सारे, ठीक। बहरहाल वो चूँकि मियाँ साहब खुद ही कई ऐसे काम कर लेते हैं कि वो काम कुछ उनके अधूरे ही रह जाते हैं और क्योंकि उन्होंने लड़ाई ज़रूर लेनी होती है इन अदारों से, तो वो फिर साइड पे चीज़ें चली जाती हैं। और जो असल काम करने वाले, देखें ये बार बार ये कहते हैं जी जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत को ख़तरा नहीं होता। जब इनकी ज़ात को ख़तरा होता है अपनी गलतियों की वजह से, अपने किए का ख़तरा जो है उसको ये कन्वर्ट करते हैं जमहूरियत में। अब जमहूरियत का अगर आप डिलीवर करते हैं, काम क्यों नहीं करते? देखें ना, ये तीसरी दफ़ा मेरी बात सुनो, ये तीसरी दफ़ा इनको अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, वज़ीर आज़म बने। इनका छोटा भाई शहबाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बना है और ये 9 साल हो गए अब इन्हें बने हुए। मुझे एक काम शहबाज शरीफ साहब का बता दें जो कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के भले के लिए कोई चीज़ नज़र आए। वैसे वो तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, उन्होंने तो गुड गवर्नेंस के हवाले से पंजाब की एग्जांपल बनी हुई है
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقی صوبوں سے کمپیئر کر لیں تو پنجاب باقی صوبوں سے نہ کریں کمپیئر، باقی صوبوں کا تو یہ چھوڑیں. آپ میرے 5 سال لے لیں اور شہباز شریف کے 9 سال لے لیں، 13 سال لے لیں، موازنہ کر لیں. میں نے تو کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ وہ لائیو میرے ساتھ بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے اصل حقائق کیا ہیں. بس ابھی تو اورنج ٹرین بننے جا رہی ہے، میٹرو بس وہ بنا چکے ہیں، سکولز میں وہ کہہ رہے ہیں بہتری ہے، دانش سکول کا منصوبہ تھا، لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی. وہ ایک شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں جب ججز کی طرف سے آیا کہ ہمارا فیصلہ صدیوں یاد رہے گا، یاد ہے آپ کو؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے کام 40 سال لوگوں کو یاد رہیں گے. کیا ان کی یہ کام جو مکینیکل تندور بنائے تھے کہاں ہیں آج؟ اس میں 2 ارب کے گھپلے ان کے آڈیٹر جنرل نے خود پکڑے ہیں. اس کے بعد یہ پیلی ٹیکسی نیلی ٹیکسی کدھر گئی ہے؟ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ تعلیم کی بات آپ نے کی ہے، 20,000 جس چیف منسٹر نے اسکول، پرائمری اسکول جہاں غریبوں کے بچے جاتے ہیں اس کو بند کر دیا ہو اور سیل پہ لگایا ہو کہ جی پرائیویٹ سیکٹر لے لے، تو اس نے کیا خاک تعلیم دینی ہے بچوں کو؟ دیکھیں میرا ایک پروگرام تھا، پہلی دفعہ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں فری ایجوکیشن میٹرک تک پہلی دفعہ فری کتابیں دی گئی، اور بچیاں جو اسکول نہیں جا رہی تھی ساؤتھ میں 5ویں جماعت کے بعد ان کو وظیفہ دیے ہم نے 200 روپیہ ہر ماہ. جو بچی 25 دن اسکول جاتی تھی، جہاں تعلیم فری، کتابیں فری، 95% انرولمنٹ بڑھی. اور جو غریبوں کے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، ایجوکیشن سیکٹر ریفارم کی وجہ سے نئی 70,000 ٹیچرز آئیں، فرنیچر آیا اسکولوں میں، بلڈنگز ان کی بننی شروع ہو گئیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جب میں نے چارج چھوڑا تو 28 لاکھ بچے اسکول میں واپس گئے تھے. آج پھر وہی حال ہو چکا ہے. اور تعلیم کا معیار دیکھیں نا، لٹریسی ریٹ جب میں نے چارج لیا تو 43% تھا، جب میں نے چارج چھوڑا تو 62% تھا، اب یہ 47 پہ چلا گیا ہے. تو تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں. اگر آپ لیپ ٹاپ اٹھا کے ایجوکیشن سیکٹر ریفارم کے پیسے لیپ ٹاپ میں دے دیں گے تو یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے تعلیم میں. تعلیم میں انویسٹمنٹ ہے کہ جو غریبوں کے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، اگر آپ نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے تو بچوں کے اوپر جو تعلیم دینی ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کریں. صحیح. تو ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ میں تو ہم بار بار دیکھتے ہیں حالات خراب ہیں، کافی خراب ہیں. وہ مانتے بھی ہیں کہ بہت، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پچھلی حکومت نے جو کیے ہیں وہ ابھی تک لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تھا ہارٹ کا. میں نے ساؤتھ میں کوئی نہیں تھا، میں نے ملتان میں کارڈیالوجی کا اتنا بڑا سینٹر راولپنڈی میں بنایا، اور دوسرا میں نے بنایا فیصل آباد میں. ٹھیک. ہاں جی، وہ بھی چل گیا. اب 1 کروڑ کی آبادی کا ڈویژن ہے گوجرانوالا ڈویژن، وہاں 9 سال سے بلڈنگ 3 ارب کی تیار کھڑی ہے. 9 سال سے کیوں نہیں شروع کر رہے؟ 7,500 موات ہو چکی ہیں وہاں ہارٹ کی وجہ سے. اس میں میں نے لنک دیے تھے سیالکوٹ سے بھی وزیر آباد کو، گجرات سے 20 منٹ کا ہے، جیلم سے آدھے گھنٹے کا ہے، منڈی باودین سے 45 منٹس کا ہے، اور 35 منٹ سے سیالکوٹ سے اور گجرانوالا سے. وہ پورا سینٹر میں نے نکال کے دیا تھا، لیکن نہیں کر رہے. اور تو اور ان کا اپنا حلقہ گوال منڈی نواز شریف صاحب کا. جب میں آیا تو میو ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ برآمدوں میں جائیں گے اگلے 5 سال کے بعد، تو اس کا کیا کرنا ہے. وہاں میو ہاسپٹل کے اندر میں نے ایک سرجیکل ٹاور 450 بیڈ کا تیار کھڑا ہے، جس میں 12 کے قریب سرجیکل یونٹس ہیں، اور ساری بلڈنگ آج جا کے دیکھ لیں، کیمرہ مین بھیجے نا. وہ 9 سال سے بلڈنگ تیار ہے، کیوں نہیں شروع کر رہے؟ سر یہ مسئلہ کیا ہے ہیلتھ کا؟ میں نے تو کہا تھا میری تختی کی، اگر تختی لگی ہے نا میری، وہ ہٹا دیں، کم از کم اپنی دو لگا لیں تختیاں، لیکن شروع تو کریں کہ غریبوں کو دوائی تو ملے. سنا آپ کی تختی سے بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، میں بھی مسئلہ رہا، یہی مسئلہ ٹرین کے منصوبوں میں بھی رہا. یہ صحیح بات ہے، مسئلہ تختی کا ہے. اور کیوں آپ کے نام سے کیا مسئلہ ان کو؟ اس دفعہ تو وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال بنانے آئے، یہ ڈالر بنانے آئے اور کچھ نہیں ہے. آپ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، اس میں دیکھیں، یہ آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ورلڈ بینک کی پچھلے مہینے کی، 62% انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے سارے پنجاب کا 62% وہ لاہور لگ رہا ہے.
ठीक, اور باہر برے حالات ہیں باہر, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ساؤتھ پنجاب میں اور جو ہیلتھ کے پیسے ہیں, جو ایجوکیشن کے پیسے ہیں, وہ سارے کے سارے ضلعوں سے اٹھا کے اورنج ٹرین کے اوپر لگ رہے ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے کہ اورنج ٹرین پہ لگ رہے ہیں؟ بیکاز پنجاب گورنمنٹ یہ نہیں مانتی کہ ہم اورنج ٹرین ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے, اور اس میں بلینز آف انہوں نے پیسے لگا دیے ہیں. صاحب نے یہ بھی کہا, لیٹ می کوٹ یو, آپ نے کہا اورنج لائن ٹرین منصوبے کو کرپشن لائن منصوبہ کہتا ہوں. ڈالر بناؤ منصوبہ. بٹ سر کیسے, کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ڈالر بن رہے ہیں؟ اگر میرا منصوبہ کو یہ کمپلیٹ کرتے تو اس میں پیسے نہیں بنتے تھے. آپ کا ایگزیکٹلی میٹرو کے روٹ پر انڈر گراؤنڈ بنانے کا منصوبہ تھا. میٹرو کا نہیں, وہ میرا ہی منصوبہ تھا, اس نے اوپر میٹرو بنا دی ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرین تھا, وہ ہم نے شروع بھی کر دی تھی. دیکھیں وہاں جو انفراسٹرکچر لون تھا ہمارا 25% پہ, 0.25%. ٹھیک, 0 یہ تو 3% کا لیا ہے نا انہوں نے, اور باقی بی او ٹی کے اوپر تھا. تو یہاں تو بلینز لگ گئے ہیں. ہاں, ہمارا تو کچھ گورنمنٹ آف پنجاب کا لگ ہی نہیں رہا تھا, بی او ٹی کے اوپر تھا, اور 18 سال میں پے بیک, کوئی سبسڈی نہیں. اب 6 ارب کی سبسڈی جا رہی ہے مہینے کی, جو دوائیوں کے اوپر لگ سکتی ہے. اور پھر ایک فیلڈ پروجیکٹ کو پنڈی میں بنایا, دوسرے فیلڈ کو اسلام آباد بنایا, تیسرے فیلڈ کو اب ملتان والے, میں گیا تھا ملتان والے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں میرا جو ہاسپٹل کھڑا ہے, چلڈرن ہاسپٹل, نئی بلڈنگ کھڑی ہے, اس کو شروع کر دیتے. وہاں ان کو ضرورت ہے کہ جو کارڈیولوجی کا بنایا تھا وہ چھوٹا ہو گیا, اس کو ڈبل کر دیتے. ٹھیک, وہاں ملتان میں تو کوئی کام ہی نہیں کیا انہوں نے جس کی ضرورت ہے, اور وہ کہتے ہیں جی بیٹھ کے جانا کدھر ہے ہم نے, اور یہ سارے اس میں سے بھی ڈالر بنے. سو یو تھنک یہ کرپشن اورینٹڈ ہے, لیکن پھر بالکل سارے منصوبے کرپشن اورینٹڈ. یہ نہیں, بجلی کا بھی ثبوت بھی چاہیے نا یہ بتانے کے لیے. انکمپیٹنس تو نظر آتی ہے, لیکن کرپشن کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت نا, کوئی انکوائری کرے گا تو ثبوت ملے گا نا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ بات ہائی کورٹ نے کہی ہے کہ سارے پیسے ہیلتھ کے بھی یہ سارے اورنج ٹرین میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بجلی کے اتنے منصوبے بنا دیے. جو منصوبہ نندی پور کا, اس میں کتنے پیسے انہوں نے کھائے. دنیا رو رہی ہے کہ 3 دفعہ اسی کو نواز شریف نے 1 سال میں افتتاح کیا ہے, 3 دفعہ تو چلا ہی نہیں. اور شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی کرپشن ہے جو سولر پاور کا انہوں نے وہاں بہاولپور سولر پاور ہے, آپ اندازہ کریں 16 ارب کا انہوں نے لگایا ہے, تو وہاں صرف 16 میگا واٹ دے رہا ہے. اور 10 ارب کا آپ لگائیں نا آئل پہ, ہاں, تو وہ 98 میگا واٹ دیتا ہے. تو کرپشن نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر دیکھیں کولا ہے نہیں سائیوال, ہاں, نہ کوئی ارینجمنٹ ہے وہاں. انہوں نے صرف مال بنانے کے لیے, وہ سائیوال کے لوگ رو رہے ہیں, وہاں وہ ایگریکلچر سارا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ کولے کی وجہ سے برباد ہو جائے گا یہ ایگریکلچر لینڈ بھی. تو وہ کولا آئے گا کیسے, لائے گا کون؟ وہاں نئی لائن بچھنی تھی, وہ تو $1 بلین کی لائن کون بچھائے گا ادھر؟ تو وہ جناب ادھر کھڑا ہو رہا ہے, وہ بھی اس کا بھی حال نندی پور جیسا ہوگا. یہ تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور اوپر سے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب ہم اتنی بجلی بنا دیں گے کہ مودی کو دے دیں گے. ماشاءاللہ, مودی کو آپ دے دیں گے. ٹھیک, ایسا بجلی کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی احتجاج بھی کری. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. فارمر چیف منسٹر آف پنجاب پرویز الہی صاحب ہمارے خاص مہمان ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. آپ نے بجلی کی بات کی, پیپلز پارٹی نے بڑے پرزور طریقے سے احتجاج کیا, جیسے شہباز شریف صاحب کرتے تھے بالکل ویسے ہی پکیاں جھلی انہوں نے بھی. آپ بھی سر پکیاں لے کے تھوڑا سا احتجاج کریں. آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اتنے بڑے بڑے منصوبوں کا ذکر کریں, پھر کیوں نہیں آپ اس طرح ایکٹیولی اپوزیشن میں نظر آتے جیسے دوسری جماعتیں نظر آتے ہیں؟ ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ. اب دیکھیں یہ انہوں نے کہا جی کہ جب یہ پکیا لے کے تو ادھر بیٹھتے تھے نا مینار پاکستان کے نیچے, تو کہتے تھے میں 6 ماہ میں بجلی لے آؤں گا, نام بدل دیں گے, نام بدل دیں گے.
پھر کہتے تھے میں سال بعد لے آؤں گا. ٹھیک, یہ ساری چیزیں کہتے رہے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ ساری چیزوں کا جو حل ہے یہ بجلی نہیں آئے گی کیونکہ ان کی نیتیں نہیں ٹھیک. اور ویسے وہ اشارہ آپ کی ٹائم پہ کرتے ہیں. ہمارے ٹائم میں بجلی بھی ٹھیک بجلی تھی, کا مسئلہ ہمارے ٹائم میں بجلی بالکل لوگوں کو مل رہی تھی, ہمارے ٹائم میں گیس لوگوں کو مل رہی تھی. یہ میں آپ کو ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بیسک چیز جو ہے اس کے اوپر ان سب کو آنا پڑے گا, وہ ہے کالا باغ ڈیم. وہ ایک ایسا حل ہے کالا باغ ڈیم کہ جس میں بجلی آپ کو 3 روپے کی ملتی ہے. ٹھیک, 3600 میگا واٹ. اور پانی آپ کو سب سے زیادہ سندھ کو ملتا ہے 4 ملین ایکڑ فیٹ, اور اس کے بعد ملتا ہے پنجاب کو 22 ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور خیبر پختونخوا کو 20 ملتا ہے, اور 15 ملتا ہے بلوچستان کو. نئی نہریں بنتی ہیں اور ان کا پورا تھر کا علاقہ سارا اور کچے کا علاقہ بھی آباد ہو جاتا ہے. اس پہ تو سیدھا سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت میں نہیں بن سکا کالا باغ ڈیم, کتنا کنٹروورشل معاملہ. کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. اور دیکھیں پچھلے 5 سال فلڈز آئے ہیں, ٹھیک آئے ہیں نا, ٹھیک ہے, $30 بلین کا نقصان ہوا ہے. ایبسلیوٹلی. ہاں جی, اور اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے $9 بلین, اور 6 سال میں یہ مکمل ہوتا ہے. ہاں جی, اور ایک بجلی سستی, اور یہ کہتے ہیں نا جی نوشہرہ ڈوب جائے گا. بھائی نوشہرہ تو اوپر ہے, کالا باغ ڈیم تو نیچے ہے, ٹھیک ہے, تو ڈوبے گا کیسے؟ صحیح. یہ صرف یہ ڈرامے ہیں ان کے, اور اس میں انڈیا بہت پیسہ لگا رہا ہے. اب دیکھیں ہمارے 3 دریا ہیں, جہلم ہے جو سارا نیلم جہلم بھی بن رہا ہے, اور سارا ہمارا منگلا ڈیم, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جہلم دریا ہے. پیچھے وہ ڈیمز بنانے شروع کر دیے انڈیا نے. ادھر چناب کے پیچھے انہوں نے بنانے شروع کر دیے, آدھے پانی رہ جائے گا. سندھ کے اوپر پیچھے بنانے شروع کر دیے دریائے سندھ میں. تو پھر پانی کے اوپر جو آربیٹریشن ہونی تھی انڈیا نے ریفیوز کر دیا. تو ایک طرف تو مودی صاحب دہشت گردی کر رہے ہیں, اب بھی دہشت گردی بھی انہوں نے شروع کر دی ہے. ٹھیک, تو نواز شریف صاحب تو بولتے ہی نا, گلبھوشن کے اوپر بھی نہیں بولے, تو مودی صاحب پانی بھی آپ کا بند کر دیں گے, نواز شریف تو صاحب تو نہیں بولیں گے کیونکہ ذاتی تعلقات ہیں. ذاتی بات یہ ہے, وہ کہتی ہیں, مریم نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ جندال ہمارے پرائیویٹ فرینڈ ہے. تنقید یہ ہوئی کہ اس معاملے میں پرسنل فرینڈ نہیں ہونے چاہیے. آپ کے کوئی ہے انڈیا میں پرسنل فرینڈز؟ دیکھیں یا آپ کو پتا تھا جب آپ ساتھ تھے کہ کوئی پرائیویٹ پرسنل فرینڈز ہیں انڈیا میں؟ پرسنل فرینڈز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک, لیکن اگر پرسنل فرینڈز کسی سیاسی کام آتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان کو بتانا چاہیے قوم کو کہ انہوں نے یہ اپلیکیشن لے کے آئی ہیں گلبھوشن کی والدہ کی, تو وہ اس کی اپیل کے لیے آئے ہیں میرے پاس, تو قوم کو بتانا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو اور گلبھوشن صاحب جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ نام کسی انٹرنیشنل فورم پہ مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی نام لیا ہو اس کا. کہیں جہاں آواز اٹھانی ہوتی ہے, دیکھیں ہمارے ہر طرف سے وہ دہشت گردی تو افغانستان میں بیٹھ کے ہندوستان ساری پاکستان کر رہا ہے, ٹھیک, اور کوئی موقع انٹرنیشنلی نہیں جانے دیتا, اور کوئی ایسا فورم نہیں جہاں پاکستان کی مخالفت نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی. تو پھر اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کے باوجود کشمیر سے بھی پی ایم ایل این میں الیکشن جیت جاتی ہے. وہ چھوڑیں الیکشن کی بات بعد میں کریں, پنجاب سے بھی جیت جاتی ہے. وہ چھوڑیں پنجاب میں سارا, یہ تو افتخار چودھری کو دعائیں دے, اس کو تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے, اور کیانی صاحب کو بھی کہا تھا آپ کو یہ بنا دیں گے, بعد میں دونوں کی چھٹی کرا دی. اور کس نے کہا تھا؟ پی ایم این نے کہا تھا. تو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, میں ٹی وی کے سامنے کر رہا ہوں. آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں. بات یہ میں نے کی تھی جس وقت الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا میں نے, ٹھیک, کہ یہ ہو گیا. عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے, جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو میں تو شجاعت صاحب ملے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ تو ٹھیک کہتے تھے یہ بات, میں نے اس کے لیے اتنے جلوس نکالے افتخار چودھری کے لیے, دیکھیں یہ تو سارا اس نے کیا, سارا کھیل ہی اس کا تھا, اور یہ مل کے سارا ہوا ہے. تو یہ تو اسی لیے تو پھر وہ کمپین چلی تھی جس میں آپ ساتھ شامل تھے. ہاں جی, کمپین چلی تھی ریگنگ کی, یہی تو ریگنگ تھی نا. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ لاج چھوڑیں, اس کے بعد جو بھی ہوا سب کو پتا ہے, اس میں وقت ضائع کرنے کی اس لیے. لیکن آپ قائم ہیں اس بات پہ کہ 2013 میں الیکشن ہوئے. میں نے پہلے ہر فورم پہ میں نے یہ بات کی ہے, اور چودھری افتخار نے کرائے.
रिगिंग। सारे मिले हुए जनरल थे, कैनी का भी नाम लिया आपने, उनका भी नाम उस वक्त भी लिया था। ठीक। सो दे वर इन्वॉल्व्ड रिगिंग। किस तरह की रिगिंग थी ये, क्या प्लान? ये रिगिंग ये थी कि वो अनाउंस पहले हो रहा था, अभी रिजल्ट ही नहीं आए थे, ठीक, और हमें पता चल गया कि वो वैसे ही अनाउंस किए जा रहे हैं। राइट। और हम जहाँ के वहाँ बैठे तो फिर समझ आई कि वो तो जो रिज़ल्ट लेके आते हैं उनको वो कह रहे थे कि आप ये लिखें, आपने गलत लिखा हुआ है, तो जो आगे डट जाते थे फिर वो डर जाते थे। हम जाके बैठे रहे वहाँ, सुबह तक हमने फिर रिजल्ट अपना लिया। अभी इसमें एक बात तो है, ये जो मेरी लॉजिकल बात सवाल, सुनिए ना, अगर इजाजत दें चौधरी साहब, एक तरफ हम कह रहे हैं कि आर्मी मैं के साथ इसी वाले से एक अच्छे नहीं है मियां बड़ा साहब के। इंपॉर्टेंट आपको समझाने के दूसरी लिए, तरफ हम कह रहे हैं आर्मी उनको सपोर्ट मेरी करती है बात election सुने ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखें, मुझे 40-45 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए। ठीक, हमेशा जो कैंडिडेट होता है राइट, उसको इजाज़त होती है काउंटिंग के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है, एब्सोल्युटली, ताकि रिजल्ट आ रहे होते हैं ना। ठीक, ठीक। इस दफ़ा उन्होंने क्यों गेट बंद करके तो सब कैंडिडेट्स को अंदर नहीं आने दिया, बाहर फौज का पहरा लगा दिया। सो सपोर्ट थी उनकी आपके मुताबिक? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। राइट। सर फिर इसमें जब धरना हुआ, बड़े पीक पे चला गया, उस वक्त में और आपके तो बड़े करीबी एलाय थे जो दूसरे धरने वाले थे, मतलब साथ तारुल कादरी साहब, वो जब चले गए तो सुना आप नाराज़ हो गए थे उनसे? नहीं, चले नहीं गए। उसमें देखें, बात ये थी कि एक कुछ जो भी मूवमेंट होती है उसमें कई मोमेंट्स आते हैं ऐसे जिसमें आपको बड़ी समझदारी से और सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं। उसमें अगर आप गलत फैसला कर लेना तो आप फिर इसी तरह होता है जो सबका हुआ था। अगर देखें, अगर उस वक्त रहेल शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, वो ऑफर लेके आए थे कि माइनस नवाज शरीफ, चूँकि देखें ना इतना बड़ा सानिया हुआ माल्टोन का, मैं खुद 2 घंटे बाद में पहुंच गया था वहाँ, खून ही खून था। वो हामला एक औरत थी, वो कुछ भी नहीं बेचारी कर रही थी, वो सिर्फ कह रही थी उनको कि इधर कुरान कॉम्प्लेक्स है तो कुरान शरीफ सारे पढ़े हुए हैं तो बेहुरमती ना करें, तो बस इसके ऊपर उसको सीधा फायर मारा, वो सारा खून बिखरा हुआ था। और 16 बंदे जो हैं बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, कितना बड़ा हादसा हुआ। अब उनके पास ये था कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे, और हमने इनको कहा था कि आपको मान जाना चाहिए था। जनरल रहील शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा तो वो देखे 2 चीज़ें थी, कादरी साहब को लहदा मिले थे, उनको लहदा मिले थे। उन्होंने ये कहा था कि माइनस नवाज शरीफ, मतलब उनको कुछ माइनस नवाज, नहीं इस्तीफ़ा उनका ना मांगे, ठीक है, शहबाज शरीफ की बात हो सकती है, ठीक है, वो ठीक है, वो हम करते हैं इसके ऊपर। और दूसरी, एक जुडिशल कमीशन भी इंडिपेंडेंट बन जाएगा, तो ये फिर नहीं माने थे पीटीआई वाले, तो गलत और किया बिल्कुल गलत किया, मान जाना चाहिए था। ठीक। और फिर कादरी साहब को तो हमने एक ही बात कही थी कि देखें इतना बड़ा सानिया हुआ है, आपके इतने लोग चले गए हैं और आप किस लिए यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम इसकी FIR कराएं। तो वो करा दी थी, वो हो गई थी, तो सही किया वापस जाने का फैसला उनका। नहीं देखें, जब एक FIR हो गई, ठीक, अब वही बात जो इन्होंने मिस कर दी वो और टाइम था, ठीक है, फिर वही बात आखिर में मान ली तो फायदा तो ना हुआ फिर। सो इस वक्त तारुल कादरी साहब से कैसे ताल्लुकात हैं? ठीक है, हमारे ताल्लुकात, उनकी जमात जो हमारा अलायंस बना है उसमें उनकी जमात भी शामिल है, यस, बट सर, और जमात इस्लामी भी शामिल है उसमें। राइट, बट पीटीआई पीपल्स पार्टी इनके आने की कोई नहीं, उम्मीद देखिए मेरी बात सुने, एक 1 पॉइंट एजेंडे पे सारे इकट्ठे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दें, चाहे अलग-अलग डिमांड कर रहे हैं। राइट, पीपल्स पार्टी ने भी कल भी कहा है कि इस्तीफ़ा दे, जमात इस्लामी तो हमारे साथ ही कह रही है कि इस्तीफ़ा दे, और पीटीआई भी कह रही है कि इस्तीफ़ा दे। पर आप क्यों कह रहे हैं कि इस्तीफा दें? हैं जी, क्यों दें प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इस्तीफा? आपका क्या किस लिए आप समझते हैं कि पकड़े चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये ऑनेस्ट भी नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, ये गॉड फादर भी हैं, डॉन भी हैं, और ये मैनेज भी करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया तो फिर क्यों ना कहेंगे जी इस्तीफा दे? सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह भी देती कि आप स्टेप डाउन करें, नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों ने तो कहा है ना, उन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन की है, लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है वो कहता है नहीं। बाकियों ने लिखा यही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ मजीद
प्रोब कर ली जाए, और उस प्रोब में मनी लॉन्ड्रिंग जो हुदैबिया पेपर की है वो तो साफ़ है, उसमें तो सीधी सीधी बात है। देखें उसके अंदर लगा हुआ है फैसला हुदैबिया पेपर की मनी लॉन्ड्रिंग में, वहाँ ब्रिटिश हाई कोर्ट का वहाँ फैसला है जो इनके खिलाफ हुआ था, और फिर विद इन नो टाइम इन्होंने $30 मिलियन जो जमा कराया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है ना। अचानक कैसे आ गए, हवा से आ गए पैसे। तो ये चीज़ें अब आएंगी उसमें तो वो हो जाएगा। लेकिन बात ये थी कि इसी के ऊपर तो सब ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की जो है वो शफाफियत के लिए ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दें। राइट, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट विद वारिया। एंड वेलकम बैक। आपने कहा कि तमाम लोग इस बात में मुत्तफिक हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाएं, फिर से उनका मौक़िफ़ ये है कि तमाम लोगों को मुझसे तकलीफ़ है और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पता है मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा। लिया गए, उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ा जलसा किया, कहते हैं मैं शेर हूँ, बाकी सारे गीदड़ हैं, जितने भी गीदड़ आ जाएं शेर यहीं खड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा, तो फिर शेर उस वक्त भी खड़ा रहता है ना जब ये 8 साल के लिए 10 साल के लिए लिख के दे दिया था इन्होंने कि शेर जो है पाकिस्तान से भाग गया है, पाकिस्तान नहीं आएगा सियासत के लिए। मुशर्रफ साहब को लिख के दे दिया था ना, और शेर ने लिखा था ना। वैसे क्या करते वो, और वो तो फिर शेर और क्या ऑप्शन थी उनके तो पास? शेर का काम तो खड़े रहना। लेकिन चौधरी साहब तो बताना और ऑप्शन क्या थी? आपने शेर की, जेल में रहते सारे, आपने शेर की बात की है, वो तो मियां साहब ने शेर तो जेलों में देखें। जब भुट्टो साहब के ज़माने में हमारी सारा कुछ ही चला गया था, नेशनलाइज हो गया, तो चौधरी ज़हूर अली साहब डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, तो उनके दौर में वो 4.5 साल जेल में रहे हैं, वली खां उनके साथ रहे हैं, तो किसी ने नहीं कहा हम बाहर जाएंगे, ठीक, यही जेलों में रहे हैं। उस वक्त और हम भी यही क्या था, क्या जेल में ही रखना था या कोई एक्शन ले सकते नहीं थे? उनके खिलाफ तो फैसला आ गया था ना, डेथ पेनल्टी आ गई थी उनके खिलाफ। फिर अब वो कैसे वहां पे कहते कि डेथ पेनल्टी ले या बाहर जाए? फैसला तो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ आ गया था, वली खान साहब के कई फैसले खिलाफ आए हैं, फिर शेर ना कहा करें, अमेंडमेंट कर लें। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि लिया में जाके उन्होंने जो माशाल्लाह बात की है, कम से कम पिछला तो रिकॉर्ड अपने भाई साहब से ले लेते, शहबाज शरीफ साहब से, कि 88 में ये बात वो तौसा ब्रिज की उन्होंने 88 में की थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। ठीक, कितने साल हो गए? 35-32 साल हो गए। हाँ, तो उनको यही नहीं पता कि वो पहले भी ऐलान कर गए हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि यहाँ मैं हस्पताल, नवाज शरीफ हस्पताल बनाएगा एक शानदार। वो शानदार हस्पताल तो मैंने अपने दौर में बना दिया है, वो बिल्डिंग खड़ी है उस वक्त की, और 70 करोड़ रुपया कैश मैंने इसकी इक्विपमेंट के लिए वहाँ छोड़ा था, जिसको शहबाज शरीफ साहब लाहौर ले गए थे, इधर ही से, लिया से, ठीक, उसी हॉस्पिटल के पैसे। ठीक, और हद ये हो गई है, फिर इन्होंने कहा है कि जो थल कैनाल है उसकी रीमॉडलिंग का ऐलान किया है। और यार खुदा का खौफ करो, रीमॉडलिंग तो मैंने कर दी थी। ये कैनाल निकलती है यहाँ से कालाबाग से, और मियाँ वाली और बक्कर और लिया जाती है। मैं लिया तक ले गया था रीमॉडलिंग करके, और जो इजाफी पानी था ना उसका आगे वाटर चैनल्स बनने थे बड़े, ठीक है, ठीक है, उसके भी पैसे थे वहाँ। शहबाज शरीफ साहब ने वो काम ही नहीं किया, आगे वही का वही पड़ा रहा है। राइट सर, अब दोबारा अगर हम डॉन तो इस तरह की जाके बातें करनी, फिर कहना मैं हेल्थ कार्ड तकसीम कर दूंगा, ये मेरे हेल्थ कार्ड हैं। और यार हेल्थ कार्ड लेके जाना कहाँ है, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ ना डॉक्टर हैं, वहाँ पे ना दवाई फ्री उनको मिल रही है, वहाँ पे ना कोई बेड है, बरामदे भरे हुए हैं, एक बेड पे 4-4 लोग हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, ये किसको धोखा दे रहे हैं? सर इस पे अगर हम थोड़ा सा रोशनी डालें, ये वजह क्या है हेल्थ का मसला पाकिस्तान में? हम इंग्लैंड में देख लें, कहीं और यूरोप में देख लें, नेशनल हेल्थ सर्विस चलती है, उससे एक्सपेक्टेशन होती है। पाकिस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? हमारे दौर में, आप छोड़ें किसी और सूबे की बात ना करें, मेरे दौर में लोगों को दवाई फ्री मिल रही थी, बेसिक हेल्थ सेंटर्स में फ्री मिल रही थी, हर हॉस्पिटल में फ्री मिल रही थी। 1122 कभी सोचा नहीं था
کہ کوئی عام آدمی بھی فون کرے گا وہ تو آج بھی چل رہی ہے اور بڑی اچھی چل ہاں رہی ہے. اس میں دیکھیں نا تو پھر بنی ہے نا, تو وہ اس طرح نہیں بنی, 3 سال کی محنت تھی. پھر جہاں لے کے جانا ہے وہاں ڈاکٹر اویلیبل, وہاں فری دوائی اویلیبل, انشور تھی, اور اندر سے اس کا علاج شروع ہو جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب جب وہاں جاتے ہیں ایمرجنسی میں, اب وہ حالات نہیں ہیں, اب وہ حالات نہیں ہیں جو میں نے چھوڑے ہیں. اس لیول پر آئی کہ کبھی آپ سوچتے کہ میں اللہ نہ کرے بیمار ہوں لیکن کی ضرورت پڑے تو سرکاری, ابھی تو ہم دیکھتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے وہ لنڈن چلا جاتا ہے, چاہے میں نے اپنے دور میں, کیونکہ ہاسپٹل میں نے ٹھیک کیے تھے, مجھے ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا, میں نے ادھر اپنے دور میں یہیں سے علاج کرایا, یہیں سے کروایا تھا, یہاں سے علاج کرایا, that's certainly something to look at. لیکن اور یہیں سے میں نے سٹنٹ ڈلوائے تھے, یہیں سے میں نے سارا ایک ٹیسٹ کیے تھے, اور جو پھر بعد میں گیا تھا لنڈن صرف اس کو ڈبل چیک کرنے کے لیے, امریکہ بھی گیا تھا, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں جو نئی مشینیں آئی تھی وہ میں فوری وہاں بیٹھ کے میں نے آرڈر کیے تھے کہ یہ ساری نئی مشینیں ہمارے کارڈیولوجی ہاسپٹلز میں آئیں گی, اور اب وہ مشینیں تھیں جو میں لے کے آیا تھا جو اب کئی لنڈن کے ہاسپٹلز میں بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, اب اس کی مینٹیننس, اب اس کو چلانا, تو میں تو 5 سال بعد آ گیا تھا. بٹ میاں شہباز شریف کا موقف, انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام جاری کیا کہ لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, ماشاء اللہ نہ لگتا, نہ ہمیں لنڈن جانا پڑتا, نہ ہمارے ڈاکٹر وہاں بنتے, ڈاکٹر ہی وہاں ہیں تو کیا کریں, سارا قسم کوئی ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر دیکھیں ملتان کے لیے میں نے ایڈورٹائز کیا تھا باہر, ٹھیک, سارے ڈاکٹر میں انگلینڈ سے لے آیا تھا ادھر. کمال کرتے ہیں, ان کا اندازہ کریں نا, ان کا اپنا ہاسپٹل ہے, اتفاق ہے نا اپنا, اس کو تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, وہاں کیوں نہیں علاج کراتے یہ دونوں بھائی؟ ان کو سر درد ہوتی ہے, ایسپرو کی گولی لینے جاتے ہیں انگلینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جب درد ہو, جب دیکھیں میں تو لے کے جا رہا تھا پنجاب کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف, جہاں تعلیم فری ہو, جہاں دوائی فری ہو, جہاں میڈیکل ایڈ فوری ہو. وہاں پہ تعلیمی ادارے نئے بن رہے تھے, یونیورسٹیاں نہیں بن رہی تھی, پرائیویٹ سیکٹر کو میں نے چارٹرز دیے, اور یہ دیکھیں اس وقت کام ہو رہا تھا. جی ڈی پی گروتھ ہماری 8.5 پہ چلی گئی تھی, اس میں زیادہ حصہ 7.5 پنجاب کا تھا. ایگریکلچر سیکٹر ترقی کر رہا تھا, کسان خوشحال تھا, اور پہلی دفعہ ٹیل تک پانی ان کو مل رہا تھا. پہلی دفعہ پکے کھالے 600 کلومیٹر بنے ہیں, پکے کھالے کسانوں کے لیے. اور جب ان کی فصل پکتی تھی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی, چیف منسٹر کو فکر ہوتی تھی. اور دوسری بات, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ زرعی ٹیوب ویل کی بجلی 50% گورنمنٹ آف پنجاب بل دے رہی تھی, 50%. وہاں آپ کے ادھر بارڈر کراس کریں نا, وہاں تو بجلی فری ہے نا زرعی ٹیوب ویل کے اوپر. آپ کالا باغ ڈیم بنائیں, انشاءاللہ بجلی سارے پاکستان میں زرعی ٹیوب ویل کے لیے فری ملے گی. بٹ کیا یہ جو آپ کی تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ریفلیکٹ ہوگی الیکشن ریزلٹ میں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ تاثر یہی ہے سر, صرف یہ ہے کہ الیکشن اگر فیئر اینڈ فری ہوا, یہ انشاءاللہ تعالی یہ وہی دور دوبارہ آئے گا ترقی کا, وہی غریبوں کے اور ان کے بچوں کے لیے جو فیسلٹیز دی تھیں وہی انشاءاللہ واپس آئیں گی. کیونکہ اب لوگ موازنہ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ کسان ہیں, چاہے مزدور ہیں, چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے دور میں اگر آپ اندازہ کریں نا, جو کرائم کی بڑی ہے, کم از کم 10 گنا کرائم بڑا ہے یہاں, روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ان کے لاہور ہو رہی ہیں. تو کوئی چیز, کوئی انڈیکیٹر جو ہے وہ ان کے فیور میں نہیں ہے. یہ سارے ٹوپی ڈرم میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم جو ہے وہ اندر سے اب ان سے تنگ آ چکی ہے کہ جھوٹ سن کے, کیونکہ 9 سال کافی ہوتے ہیں اعتبار کرنے کے لیے. ایک آپ بڑے ادب سے ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی جو مشرف صاحب کے تھے وہ الزام بھی لگا, ان کے اپنے قریبی لوگ ناراض بھی ہوئے میاں نواز شریف سے, پرائم منسٹر سے, مگر وہ لے آئے, کیبنٹ میں بھی آ گئے ان کے ساتھ, جو ادھر پھرتے تھے آج وہ ادھر ہیں, بڑے کلوز کوارٹرز میں ہیں. آپ لوگوں سے کبھی بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کبھی نہیں سوچا واپس؟ سب سے رابطہ ہوتا ہے, ہر وقت رابطہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ یہ دوبارہ ریکارڈنگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک دفعہ چلانی ہے. پھر جو بات میں کرنے لگا ہوں, یہ سارے لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایسی سپیڈ سے آئیں گے, موٹر وے کی سپیڈ سے آئیں گے ہمارے پاس, واپس آ جائیں گے. میں نے کہا جس سپیڈ سے گئے تھے نہیں اس سے ڈبل سپیڈ سے واپس آئیں گے. لیکن آپ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ چلیں
پی ایم ایل این دوبارہ اکٹھی ہو جائے. سر اکٹھی تھی نا, آپ نے خود کہا پہلے اکٹھی تھی. ہاں اب بھی ہو سکتی ہے, مائنس نواز شریف شہباز شریف آ جائیں تو سارے اکٹھی ہو جائے گی. ہم تو مسلم لیگوں کو بیٹھے ہیں, ہمارا تو گھر ہی مسلم لیگی ہے. نواز شریف تو تحریک استقلال سے ادھر آئے تھے, ہمارا تو گھر ہی شروع سے مسلم لیگی ہے. رائٹ. 73 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے, پھر 77 میں شجاعت صاحب بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے. اس وقت تو نواز شریف سیاست میں ہی نہیں تھے. رائٹ. سو اگر دونوں کو کمپیریزن کریں, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف, کس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بہتر ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کیوں فرق ڈالتے ہیں؟ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں ان کا ذات کا مسئلہ ہے, وہ یہ سوچتے بھی اپنی ذات کے لیے ہیں اور کام بھی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ کٹھے ہیں. رائٹ. ایک اور آپ کے پرانے ساتھی پرویز مشرف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ میں واپس پاکستان آنا چاہتا ہوں. اس پہ آن اے لائٹر نوٹ کچھ ہلکے کہتے ہیں بڑی مشکل سے سر آپ کو واپس بھیجا تھا, آپ نہ آئیں, لیکن وہ پھر آنا چاہ رہے ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو, آنا چاہیے پاکستان؟ دیکھیں جی, جو ان کے کیسز ہیں ابھی ادھر چل رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور جب کیسز ختم ہو تو پھر آ جائے. کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے؟ ان کا آنا ان کے وکلا وغیرہ جا رہے ہیں, ان کے وکلا وغیرہ. رائٹ. یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پرویز مشرف تو کیسز کا سامنا نہیں کر رہے, مگر پرائم منسٹر کو لایا گیا سپریم کورٹ کے سامنے, ان کے خود تو نہیں وہ آئے, لیکن ان کے معاملات آگے اب GIT کے سامنے بھی جائیں گے. نہیں تو یہ فرق کیوں؟ نہیں فرق, وہ تو پیش ہوئے ہیں. جب آرٹیکل 6 لگا تھا وہ پیش ہوئے ہیں, 2 3 4 دفعہ پیش ہوئے ہیں. جب اس کے بعد چلے بھی گئے. مرڈر کیسز ہوئے تھے تو وہ پیش تو ہوئے ہیں سارے, کوئی ایسی بات نہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں. کیا پرویز مشرف صاحب نے ابھی پھر کہا میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی ہے فیوچر ان کا سیاست؟ دیکھیں جی, یہ کوئی, ایک تو میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, لیکن تجزیہ دے سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے کیسز پہلے ختم ہوں تو پھر کوئی بات کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے ان کے ساتھ MQM والے ملتے رہے ہیں, MQM والے رابطے میں ہیں, اور دیکھیں ادھر کوئی پازیٹیو چیز MQM حوالے سے وہ ان کو اکٹھا کر لیں MQM والوں کو, اور ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں, تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوگی. لاسٹ کویسچن, ڈان لیکس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ جب یہ ڈان لیکس کا ہوا تھا, دیکھیں ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, خدا کا خوف کریں, یہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ کیوں فوج کے خلاف یہ کراتے ہیں نواز شریف صاحب؟ اس سے پہلے انہوں نے مشاہد اللہ صاحب سے بیان BBC کو کیوں دلوایا تھا فوج کے خلاف؟ انہوں نے دلوایا تھا, اور کس نے دلوایا تھا؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی منسٹری گنوا لے؟